اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم اللہ کے رسول، اس کائنات کے آخری رسول، انبیاء اور رسولوں کے سردار سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق باتیں کرتے ہیں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک کمال ایسا نظر آتا ہے جو عمومی طور پہ ہم غور نہیں کرتے جس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے، اللہ کریم کے عرش تک گئے، اللہ کو دیکھا، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور واپس آ کر زمین پر اپنے ہمسائے کی فکر کر رہے ہیں، غریب کی فکر کر رہے ہیں، پسے ہوئے طبقے کے لیے پریشان ہیں، مظلوم کے لیے پریشان ہیں۔ آپ آواز اٹھاتے ہیں محروم کے لیے، آپ شفیق ہیں یتیم کے لیے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ لوگوں سے تعلق اللہ کریم کا ہدایت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب بھی ویسا ہی ہے، اتنی ہی محبت ہے، اتنا ہی کمال ہے۔ عمومی طور پہ ہم اگر بغیر نسبت تمثیل کے بات کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم میں سے اگر کوئی چیز، کوئی شخص کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز اچیو کر لیتا ہے تو اس کا مزاج ہی بڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں شاید کوئی اسپیشل بریڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ نے تمام کائنات کے لیے ایک رول ماڈل بنا کر بھیجے ہیں، تو آپ کو ابھی بھی وہی فکر ہے اپنے ہمسائے کی، غریب کی، مظلوم کی، جس کا حق مارا گیا اس کی، لوگوں کی ہدایت کی۔ آپ کی خواہش ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے حکم پر چلیں اور اللہ کے انعام کا مستحق ٹھہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر یہ ساری داستان، یہ ساری ڈیٹیل، مکہ سے، حتیم سے مدینہ منورہ براق پر بیٹھ کے جانا جبریل کے ساتھ، پھر وہاں سے فلسطین جانا، انبیاء کی نماز کی امامت کروانا، قبہ صخرہ سے جس کا گنبد گولڈن کلر کا ہے، آسمانوں کی طرف جانا، پہلا آسمان، ساتواں آسمان، مختلف انبیاء سے ملاقات، اللہ کے رسولوں سے ملاقات، اللہ کریم سے اتنی قربت جسے وہ مالک دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ کہتا ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ کا دیدار کرنا، اللہ سے نمازوں کا تحفہ لے کر آنا، اللہ سے وہ علم لے کر آنا۔ یہاں پہ میں نے پہلے بھی ایک سیشن میں عرض کیا تھا، آج دوہرا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کے علوم دیے گئے۔ اللہ کریم نے معراج پر مہربانی فرماتے ہوئے ایک علم ایسا دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی۔ دوسرا علم وہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اختیار کے ساتھ کہ آپ جسے چاہیں وہ علم عطا کریں، وہ جس سے چاہیں وہ علم شیئر کریں، جس پہ مہربان ہوں، جس کو اس کا اہل دیکھیں، جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ اسے یہ علم سمجھ آ جائے گا یا اسے یہ علم ملنا چاہیے، تو وہ علم اسے عطا کر دیں۔ اور تیسری کلاسیفیکیشن علم کی وہ تھی یا ہے جو تمام لوگوں کے لیے، میرے آپ کے لیے، اس کائنات کے ہر انسان کے لیے اللہ نے جو علم سرکار کو عطا کیا، آپ وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر اپنے چچا کی بیٹی جناب ابی طالب کی بیٹی ام ہانی، ان کا نام فخیتہ ہے، فخیتہ بنت ابی طالب، ان کو یہ ساری بات سنائی اور کہا کہ میں اللہ کے حکم پہ یہ بات اب سب لوگوں کو جا کر بتاؤں گا۔ ام ہانی کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ ایسا نہ کیجئے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ قرآن کریم میں بہت جگہ پہ یہ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی، اپنے رسول، مختلف رسولوں کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، دوسرے انبیاء بھی شامل ہیں، کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں نا،
یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، یہ پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے ہیں. سو یہ تو ان کی روٹین ہے. تو اللہ کریم کیا کرتا ہے کہ اپنے نبیوں رسولوں کو یہ طاقت، ہمت، ظرف عطا کرتا ہے کہ وہ اس سے پریشان نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم پر یہ بات ضرور بتاؤں گا. رسول اللہ وہاں سے نکل کر حرم میں جاتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو ام ہانی اپنی کنیز نبع نون بے عین ہے نبع کو بھیجتی ہیں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آ کر بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے. اور میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ اس زمانہ میں بیت اللہ کا گھر ایک سینٹر آف اٹریکشن بھی تھا، ایک سینٹر آف کانگریگیشن بھی تھا. لوگ وہاں اکٹھے ہوا کرتے تھے اپنے اپنے قبیلے کے. اگر کسی نے کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا، کوئی نئی بات بتانی ہوتی تھی، کوئی امپورٹنٹ کمیونیکیشن ہوتی تھی، تو وہ بھی وہیں بتائی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور وہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں، جن میں عامر بن ہشام جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، اور مطعم بن عدی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی، بنی نوفل کا سردار، وہ بھی موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ باتیں بتائیں کہ میں کل رات یا آج رات حرم سے نکل کر، حتیم سے نکل کر پہلے یثرب گیا اور پھر یثرب سے بیت المقدس گیا. میں نے بیت المقدس میں انبیاء کی نماز کی امامت کروائی اور پھر میں آسمانوں پر چلا گیا اور میں 7 آسمانوں پر گیا. میں نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ہم کلام ہوا اور میں نے کائنات کی سیر کی، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی اور میں فجر کی نماز واپس آ کر یہاں پڑھی، رات ہی رات میں واپس آ گیا. اب لوگ مذاق اڑانے کے لیے ہنس رہے ہیں، کوئی سیٹیاں بجا رہا ہے، کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کہ کچھ لوگوں نے سر پہ اپنے ہی ہاتھ رکھ لیا ہے حیرت کے ساتھ یا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ کیا بات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. اب ذرا 1 منٹ کے لیے غور کیجئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جب میں یہ باتیں بتاؤں گا تو کیا ری ایکشن دیں گے مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ؟ ان کو یقیناً پتا تھا کہ یہ لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، الٹی سیدھی باتیں بھی کریں گے، لیکن اللہ کا حکم رسول اللہ کے لیے سب سے بڑھ کر ہے. آپ تو چلتے ہی اللہ کے حکم پر ہیں. اللہ کریم آپ کے متعلق فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میرا رسول تو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں اسے وحی نہ کروں. سو سرکار کی تو جو بھی گفتگو ہے، سرکار کا تو جو بھی فرمانا ہے، وہ تو ہے ہی اللہ کے حکم سے، اس کے بغیر آپ بولتے بھی نہیں. مطعم بن عدی کہنے لگا، ابن عبداللہ، آج تک آپ نے جتنی باتیں کی ہم نے مانی یا نہیں مانی، وہ عقل والی تھی، وہ سمجھ میں آنے والی تھی. ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ بات بڑی شعور والی کر رہے ہیں. ہم نے مانا یا نہیں مانا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آج آپ نے جو بات کی ہے وہ تو عقل میں ہی نہیں سماتی، وہ سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. ایک جگہ جہاں تیز رفتار جانوروں پہ جاتے ہوئے 1 مہینے کا سفر لگتا ہے اور 1 مہینہ ہی واپس آنے کو لگتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں آسمانوں پر بھی گئے اور آپ رات ہی رات میں واپس آ گئے. بھلا ہم کبھی فلسطین نہیں گئے؟ کیا ہم لوگ بیت المقدس نہیں جاتے رہے؟ ہم جانتے نہیں ہیں کہ راستے میں کتنا وقت لگتا ہے، کیا صعوبتیں ہیں، کیا تکلیفیں ہیں؟ کیسے ممکن ہے آپ رات ہی رات میں چلے گئے ہوں اور واپس بھی آ گئے ہوں؟ سو کوئی بھی بیت اللہ میں موجود نان بلیور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اگر چونکہ وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ رسول اللہ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو اگر اس کو یہیں مٹیریلی دیکھیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تو ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ آپ کو نبی اور رسول مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کے نزدیک یہ ناممکن بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات ہی رات میں کوئی جائے، واپس آئے، رات بھی نہ گزری ہو اور یہ سفر بھی طے کر لیں؟ یہاں سے نکل کر کچھ لوگ ابو بکر ابن ابو قحافہ کے پاس گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بتا رہے تھے
تو اس وقت ابو بکر ابن ابو قحافہ وہاں موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے جا کے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، بڑا ویژن رکھتے ہو، تاجر ہو، دنیا گھومی پھری ہے، اور ہم تمہیں بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی پتہ ہے، تم سے ہم صلاح مشورہ کرتے ہیں مشکل وقتوں میں، تم غریب کی مدد کرتے ہو، تم بڑے درد دل رکھنے والے آدمی ہو، ہم تمہاری بات کو، ہم تمہارے فیصلوں کو، ہم تمہاری رائے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، تم یقیناً ایک دانشور ہو، یہ بتاؤ کہ کیا کوئی شخص رات ہی رات میں بیت المقدس جا کے واپس آ سکتا ہے؟ تو ابو بکر ابن ابو قحافہ نے کہا یہ ناممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مکہ سے بیت المقدس رات ہی رات میں جائے بھی اور واپس بھی آ جائے؟ اب سوال پوچھنے والوں کے چہرے کھل اٹھے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہو گیا، اب ہم اپنا آبجیکٹو اچیو کر لیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد ابو بکر بھی محمد سے پرے ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کہا تم نے بات تو ابو بکر بالکل عقل کی سمجھ کے کی ہے، تمہارا دوست محمد دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کل رات مکہ سے یثرب گیا، یثرب سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمانوں پہ گیا، اور 7 آسمانوں پہ گیا اور واپس آیا، اور رات باقی تھی، رات گزری نہیں تھی۔ ابو بکر ابن ابو قحافہ نے جواب دیا اگر یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ یقیناً کل رات مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں، بیت المقدس سے آسمانوں پہ گئے ہیں اور آسمانوں سے واپس آئے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، اور اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ صبح و شام ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اللہ کا حکم لے کر آتا ہے، رہنمائی اور ہدایت اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے، تو ان کے لیے جانا کون سا مشکل ہے؟ اگر ان کے لیے پیغام رساں، جسے ہم پوسٹ مین کہتے ہیں، ڈاکیہ کہتے ہیں، وہ آ جا سکتا ہے ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں آسمانوں سے زمین پر، زمین سے واپس، اور دوبارہ بھی آ سکتا ہے، دن میں کئی بار آ سکتا ہے، تو ان کی حیثیت کیا ہوگی، ان کا کمال کیا ہوگا، ان کا معاملہ کیا ہوگا جن کے لیے اللہ کا پیغام آتا ہے؟ یعنی وہ ایک سروس مین ہے جو اللہ کے حکم پر سروس کر رہا ہے۔ فرشتہ کی بنیادی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، ملائکہ۔ تو وہ فرشتہ اگر آ سکتا ہے صبح سے شام اور شام سے صبح اور دن میں کئی بار اللہ کا پیغام لے کر، تو جس ہستی کے لیے پیغام آ رہا ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو کائنات کے رسول ہیں، جو رول ماڈل ہیں، جنہیں اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے، ان کے لیے کیا مشکل ہے آسمانوں پر جانا اور آنا؟ مجھے پورا یقین ہے وہ درست کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ نا ایک مجھے اور بات یاد آ گئی، سچ کی ڈیفینیشن پہ ایک دفعہ ڈیبیٹ ہوئی، تو کسی نے کہا سچ وہ ہے کہ جیسا دیکھو ویسا ہی بتا دو۔ جواب آیا کئی دفعہ دیکھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہوتا کچھ ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا بولا جتنی بات ہو اتنی ہی بتائی جائے۔ تو ویسے تو استاد میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ بہت دفعہ آپ کو بات بڑھا کر سمجھانی پڑتی ہے، کوئی بات کسی کے علم میں لانے کے لیے۔ کسی تیسرے نے کہا کہ سچ وہ ہے جس میں کوئی بات گھٹائی نہ جائے، کم نہ کی جائے۔ ونس اگین استاد ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ آپ سٹیجز میں بچوں کو بات بتاتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ اب پہلے اتنی بات سمجھ آ جائے، جب اتنی سمجھ آ جائے گی تو اگلی بات پھر بتائیں گے، جب وہ سمجھ آئے گی اگلی بات پھر بتائیں گے۔ تو وہاں پہ ایک سیانہ بیٹھا ہوا تھا، اس سیانے نے کہا سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے ادا ہو۔ تو جسے مکہ میں صادق کہا جاتا ہے، سچ بولنے والا کہا جاتا ہے، امین کہا جاتا ہے، امانت دار کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم جبریل کے بارے میں فرماتا ہے کہ جبریل ایک امانت دار فرشتہ ہے، سو جو پیغام اللہ جبریل کو عطا کرتا ہے وہ اسی طرح ڈی کوڈ کرتے ہوئے پہنچاتا ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی ادھر ادھر نہیں کرتے۔ تو سچ کی بہترین ڈیفینیشن ہے سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے ادا ہو۔ تو اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے، ہر انداز کا، ہر جہت کا، ہر معاملے کا جاننے والا رسول اللہ کو سچا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رپورٹ کیا گیا کہ ابو بکر سے یہ سوال جواب ہوئے تو ابو بکر نے یہ جواب دیا، تو رسول اللہ نے کہا ابو بکر صدیق ہے،
سچ کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس دن سے ابو بکر ابن ابو قحافہ ابو بکر صدیق ہو گئے، اور چونکہ صدیق اللہ کے رسول نے انہیں کہا ہے تو اس لیے انہیں صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے مولا کائنات شیر خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر حج سے واپسی پر کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو اسی نسبت سے آپ کو مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جناب علی ابن ابی طالب کو مولا کہا ہے، تو میں کیوں نہ مانوں؟ صدیق ابو بکر کو صدیق کہا ہے تو میں کیوں نہ مانوں؟ میں کون ہوتا ہوں اس میں کچھ کھوج لگانے والا، کوئی اعتراض کرنے والا، کوئی ڈیبیٹ کرنے والا؟ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے ابو بکر صدیق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات ہی رات میں کائنات کی سیر کر کے واپس آئے ہیں۔ اب لوگوں کے سامنے اپنی سیر کا حوال بیان کر رہے ہیں، لوگ مان نہیں رہے، حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔